بسم اللہ القسم الثالث فی الاحکام العامة للبیوع الصحیحہ، صحیح بیوع کے عمومی احکام کے بارے میں کہ ایک بیع ثابت ہو گئی ہے شرعاً، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب اسے کیا احکام ثابت ہوں گے۔ وهذا القسم، یہ جو قسم ہے، تنحصر اصولہ التي لها تعلق قریب بالمسموع فی 4 جمل، منحصر ہے ان کے اصول، ایسا اصول جن کا تعلق قریب ہے مسموع کے ساتھ، یعنی کئی یہ جو چیزیں ہم بیان کریں گے کچھ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم الگ سے تھوڑا اشارتاً ذکر کریں گے 4 جملوں میں، 4 فصلوں میں۔ الجملۃ الاولی، یا قریب بالمسموع، تعلق قریب ہے مسموع کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، یہ معنی کر لیں کانوں کے ساتھ، 4 جملوں میں فصلوں۔ پہلی فصل ہوگی کہ مبیع میں عیب پائے جانے کے احکام۔ بیع تو ویسے ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا مشتری کو کہ مبیع کے اندر تو یہ عیب تھا، ٹھیک۔ دوسرا ہوگا فی الزمان فی المبیعات متی ینطلق، مبیعات کے اندر چٹی یہ بائع کی ملک سے مشتری کی ملک کی طرف کب منتقل ہوگی، کیونکہ بیع کے بعد اگر مبیع کے اندر کوئی مسئلہ پڑ گیا، سمجھے کہ نہیں، نقصان ہو گیا، تو وہ نقصان کب تک بائع کے ذمے ہے اور کس حد کے بعد وہ نقصان مشتری کا تصور کیا جائے گا۔ تیسرا فی معرفت الاشیاء التي تتبع المبیع مما هي موجودۃ فیہ فی حین البیع من التي لا تتبع، ان چیزوں کی معرفت کے بارے میں جو مبیع کے تابع ہوتی ہیں، مما ان میں سے جو موجود ہوتی ہیں اس میں بیع کے وقت، ان چیزوں کو جاننا، من التی، ان سے جو نہیں تابع ہوتی، یعنی مبیع کے توابع، اسے کیا کہتے ہیں، توابع المبیع، سمجھ رہی کہ نہیں، کہ کون سی چیزیں مبیع کے ساتھ جائیں گی اور کون سی چیزیں، اور جیسے اس کا کوئی جانور ہے تو بچہ ہے تو وہ جانور کے ساتھ بچہ جائے گا یا بچہ نہیں جائے گا، یا جیسے کھجور تعبیر یا کھجور بیچی ہے تو پھل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سال کا پھل جو ہے نا وہ مشتری کو ملے گا نہیں ملے گا، توابع المبیع۔ چوتھا ہوگا متباین کے اختلاف، بیع مبیع کی کسی پہلو سے متباین میں اختلاف ہو گیا، اگرچہ زیادہ لائق بھی یہ جو اختلاف المتباین ہے، اس کا بہتر تو یہ کتاب الاقضیہ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی اس کا تعلق بیوع سے زیادہ کتاب الاقضیہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح احکام البیوع ایضاً من ابواب، احکام البیوع کے ابواب سے تعلق رکھتا ہے ایک مسئلہ الاستحقاق کا۔ استحقاق ہوتا ہے ظہور کون الشیء حقا واجبا للغیر، ظہور کون الشیء حقا واجبا للغیر، کہ چیز میں نے خریدی، بعد میں پتہ چلا یہ تو بائع کی چیز تھی ہی نہیں، گاڑی خریدی میں نے مولوی عبداللہ سے، تو بعد میں پتہ چلا یہ تو اس کی گاڑی تھی ہی نہیں بلکہ یہ تو چوری کی تھی، بات سمجھ رہی کہ نہیں، تو یہ کیا ہے، ظہور کون الشیء حقا واجبا للغیر۔ وکذالک الشفعہ، اسی طرح شفعہ، سمجھ رہی کہ نہیں، کہ ایک آدمی سے میں نے پلاٹ خرید لیا ہے، یہ بعد میں پتہ چلا وہ تو ہمسائے نے اس کے اوپر حق شفعہ دائر کیا ہوا ہے، بات سمجھ رہی کہ، تو یہ بھی نیز ان احکام میں سے ہیں الطارئۃ علیہ، جو وارد ہوتے ہیں اس پر۔ تو کہتا ہے لیکن جرت العادت، تو
ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، لیکن عادت فقہا کی کیا چلی ہے، ان یفرد لہا کتاب، ان کی اس کے لیے الگ کتاب بنائی جائے۔ کتاب و شفا الگ ذکر کرتے ہیں، سمجھنے کے نہیں، ورنہ تعلق اس کا بیوع کے ساتھ ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے نصاب میں کتاب و شفا ہے ہی نہیں، جان چھٹی۔ الجملۃ الاولی، یہ جو جملہ ہے اس میں دو باب ہوں گے۔ پہلا باب فی احکام وجود العیب، پھر مطلق بیع میں عیب پایا گیا۔ کیا مطلب مطلق بیع میں؟ یعنی چیز خریدی تھی، کوئی عیب شیب کا ذکر نہیں ہوا تھا، نہ بائع نے ذکر کیا نہ مشتری نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا باب فی احکامہا، ہاں ضمیر عیوب کی طرف، ان عیوب کے احکام کے بارے میں بیع میں بشرط البراء، براءت کی شرط کے ساتھ۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ مثلا چیز خریدی ہے، میں کہتا اس میں کوئی عیب نظر آیا تو واپس کر دوں گا میں، ایسے بھی خریدتے ہیں نا، سب نہیں کہ آم کھٹے نکلے تو واپس ہو جائیں گے، مالٹے کھٹے نکلے تو واپس ہو جائیں گے، یا موبائل کے اندر کوئی فالٹ نکل آیا تو میں نے واپس کر دینا ہے۔ یہ ہاں الباب الاول فی احکام العیوب فی البیع المطلق، مطلق بیع میں عیوب کے احکام۔ والاصل، اصل کا معنی دلیل، دلیل فی وجوب الرد بالعیب، عیب کی وجہ سے رد کے ناگزیر ہونے میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ عیب کی وجہ سے وہ مبیع واپس ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور جب عیب نکل آیا ہے تو عیب سے تو پھر تراضی نہیں ہوتی نا۔ اور دوسری دلیل حدیث مسرہ جو مشہور ہے، وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالْعَیب، اور جب عبارت ایسے ہے، کہتے عبارت یوں ہونی چاہیے وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِهِ الْعَیب، القائم بِهِ الْعَیب، جب وہ چیز جس میں عیب ہے، نہیں خالی ان یقوم فی عقد یوجب الرد، وہ ہوگی ایسے عقد میں جو رد کا تقاضا کرتے، یا ایسے عقد میں ہوگی لا یوجب ذلک، جو رد کا واجب نہیں کرتی۔ ثم اذا قام فی عقد، پھر اگر وہ ایسے عقد میں ہے جو رد کو لازم کرتی ہے تو نہیں خالی ان یقوم بعیب یوجب حکما، نہیں خالی وہ نیز یا ایسا عیب ہوگا جو حکم کو لازم کرتا ہے، یعنی واپسی والے حکم کو، او لا یوجبہ، یا اس کو لازم نہیں کرتا۔ ثم ان قام بعیب، اگر ایسا عیب ہے جو لازم کرتا ہے حکم کو، تو نہیں خالی جو مبیع ہے پھر ان یکون قد حدث فیہ تغیر، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی بیع کے بعد، عیب کی وجہ سے بیع کے بعد مبیع میں تبدیلی ہوئی ہوگی، او لا یکون، یا تبدیلی نہیں ہوئی۔ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدُثْ، اگر تبدیلی نہیں ہوئی، عیب ہے، عیب کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، فما حکمہ، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ، اگر عیب کی وجہ سے اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے تو وہ تبدیلیوں کی کون سی شکلیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سارے فصول جو ہیں نا یہ محیط ہیں، کانت الفصول المحیطۃ باصول ھذا الباب، تو اس باب سے اصول کے اصول سے متعلقہ جو فصلیں ہیں نا تو وہ کل 5 فصلیں بنے گی۔ پہلی فصل ہوگی فی معرفت العقود، ان عقود کو جاننا کہ واجب ہے ان میں عیب کے پائے جانے کی بنیاد پر حکم، ان عقود کو جاننا، من التی، ان عقود سے جن میں رد نہیں آتا۔ اب دیکھنا میں نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہے اور اس میں عیب نکل آیا ہے، اب وہ کہے کہ جناب آپ نے موبائل جو گفٹ کیا تھا اس میں یہ عیب ہے، لہذا یہ واپس کرو، مجھے نیا لے کر دو، یہ غلط نہیں نا، ہدیہ جیسا بھی ہے بس ٹھیک ہے، انہوں غریبہ سمجھے جڑا لب گیا۔ تو ہر عقد کے اندر عیب کی وجہ سے واپسی نہیں ہوتی۔
اور دوسرا فی معرفت العیوب، عیوب کی کون سی عیوب کو جاننا جو حکم کو یعنی رد والے حکم کو واجب کرتی ہیں، وما شرط الموجب، اور وہ واجب کرنے کی شرائط کیا ہے رد والے حکم کے لیے۔ تیسرا فی معرفت حکم العیب الموجب، یہ جاننا وہ جو عیب الموجب ہے یعنی رد کو واجب کرنے والا ہے اس کے حکم کو جاننا جبکہ مبی کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا، عیب کی وجہ سے مبی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر گاڑی میں نے خریدی تھی اور بعد میں پتہ چلا یہ تو پٹرول زیادہ پیتی ہے، اب یہ بھی تو ایک عیب ہے نا، تو اب اس کے اندر رد و بدل نہیں، کیا مطلب میں نے اس میں کوئی ٹیپ ٹاپ کوئی اضافہ نہیں کرایا، ابھی ویسے کی ویسی تھی، ایک ہی دن میں پتہ چل گیا یہ تو 5 کلومیٹر میں 1 لیٹر پی جاتی ہے، سمجھ رہی کہ تو اس میں رد و بدل نہیں ہوا، پھر کیا حکم ہے؟ اچھا، اور چوتھا فی معرفت اصناف التغیرات الحادثۃ عند المشتری، وہ تبدیلی کی اقسام کو جاننا جو مشتری کے ہاں پیدا ہوئی ہیں، مشتری کیا جیسے جانور مشتری کے ہاں آ کے اس نے بچہ جنم دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا گاڑی کے اوپر میں نے ₹1,00,000 اور لگا دیا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو پٹرول کا یہ مسئلہ موجود ہے اس کے اندر، اب میں نے واپس بھی کرنا ہے، اوپر ₹1,00,000 بھی میں نے لگایا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ بولو تے دس انہاں دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اے پھر فقہ دسے گی دونوں، فقہ کے بغیر ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے، سمجھ نہیں کریں تو آپ بھی تو کہتے ہیں سانو فقہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور جی فقہ جڑی ہے نا وہ اس تو خارج ہے۔ اچھا، فی معرفت اصناف، تو ایک مفتی کے لیے قاضی کے لیے تو ان چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے۔ الخامس، 5ویں فصل، فی القضاء فی هذا الحکم عند متباین کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں کیسے فیصلہ کیا جائے، اگرچہ یہ بہتر جو ہے نا کتاب الاقضیہ ہے اس کے لیے، اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا